بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہاب ابرار سعید۔ گزشتہ 4-5 روز سے ہمیں بہت اچھی خبر سننے کو مل رہی تھی کہ ولی عہد سعودی عربیہ MBS محمد بن سلیمان دورہ پاکستان پر 21 نومبر کو تشریف لا رہے ہیں۔ اس دورے میں جناب شہزادہ محمد بن سلیمان 4 سے 5 ارب ڈالر پاکستان کو اپنے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر کرنے کے حوالے سے دیں گے، جبکہ 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری گوادر میں آئل ریفائنری کے حوالے سے وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کا اعلان کریں گے۔ اور اس کے علاوہ لگ بھگ کوئی 20 ارب ڈالر کا معاشی پیکج سعودی شہزادہ سلیمان محمد بن سلیمان پاکستانی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے اس آئندہ دورے میں دینے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستانی اکانومی کے حوالے سے انتہائی خوش کن خبر تھی، لیکن گزشتہ رات ٹی وی سکرینوں پر ایک مایوس کن خبر جاری ہونی شروع ہوئی۔ وہ یہ تھی کہ 21 نومبر کو ہونے والا محمد بن سلیمان ولی عہد وزیر اعظم سعودی عربیہ کا دورہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک مخصوص نقطہ نظر کا حامل میڈیا اس خبر کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے سر منڈنے جا رہا تھا۔ وہ ان کا موقف یہ تھا کہ عمران خان اور تحریک انصاف کی سیاست کا مرکز و محور بھی یہی ہے کہ کوئی بھی عالمی لیڈر، کوئی بھی ادارہ پاکستانی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے حوالے سے موجودہ رجیم کی مدد نہ کرنے پائے، کیونکہ اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان کے نزدیک ان کی سیاست تباہ ہو جائے گی۔ دوسری طرف بعض خبریں یہ بھی ہیں کہ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ محمد بن سلیمان ولی عہد سعودی عربیہ کا دورہ پاکستان ابھی فائنلی نہیں ہوا تو اس کی معطلی کیسی۔ ان دونوں طرح کی خبروں میں اچھا خاصا تضاد ہے۔ امید ہے کہ ایک آدھ دن میں یہ تضاد کلیئر ہو جائے گا اور واضح طور پر اس خبر کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دوسری طرف ایک اور مایوس کن خبر پاکستانی اکانومی کے حوالے سے وہ یہ کہ IMF نے 15 نومبر کو ہونے والے پاکستان کے ساتھ مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ وہی میڈیا جو مخصوص نقطہ نظر کا حامل ہے اور ایک خاص جماعت کی ترجمانی کرتا پایا جاتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ مذاکرات کی جو معطلی ہے اس کی ذمہ داری بھی عمران خان اور PTI کی سیاست پہ آتی ہے کہ ان کا وہ پہلے والا موقف کہ وہ ہر صورت پاکستان کی اکانومی کو تباہی کے دہانے پر پہنچانا چاہتے ہیں، انہی کی کوششوں سے، انہی کے مختلف طرز عوامل سے یہ مذاکرات معطل ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمارا نقطہ نظر تھوڑا ہٹ کے ہے، وہ یہ کہ اب چند ہفتے پہلے جب مفتیٰ اسماعیل صاحب نے اپنی وزارت سے ریزائن دیا تھا یا ان سے ریزائن لیا گیا تھا، تو اس کے فوراً بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں ان کا فرمانا تھا کہ میں نے جو IMF کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں، جو معاہدہ طے پایا ہے، اسحاق ڈار صاحب آئندہ ملکی معیشت کو اس کے بالکل برعکس ڈائریکشن دینے جا رہے ہیں اور اس طرح کی کسی تبدیلی کا نقصان ہوگا پاکستانی معیشت کو، اور IMF کے ساتھ ہمارے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو معاہدہ ہم نے تشکیل دیا ہے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس غلط ڈائریکشن سے۔ اس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے انتہائی تلخ اور ترش الفاظ میں مفتیٰ اسماعیل صاحب کو ڈانٹا تھا اور انہیں خبردار کیا تھا کہ وہ ان کے معاملات میں قطعاً دخل اندازی نہ کریں۔ وہ جانتے ہیں، وہ 30 سال سے IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون سی ڈائریکشن لینی ہے اور کس طرح IMF کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، لہٰذا مجھے سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ میں بہتر جانتا ہوں کہ اب آئندہ پاکستانی اکانومی کو کس طرح بوسٹ دینا ہے۔ تو ناظرین، اب اگر IMF اپنے مذاکرات 15 نومبر کو ہونے والے پاکستان کے ساتھ جو تھے اگر معطل کرنے جا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کسی اور سے نہیں بلکہ اس کی حقیقت کی بابت اسحاق ڈار صاحب سے براہ راست سوال کرنا چاہیے۔ انہیں پوچھنا چاہیے کہ جناب کیا وجہ بنی کہ ہمارے جو 15 نومبر کو ہونے والے مذاکرات تھے وہ معطل ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی بابت بہتر جواب اسحاق ڈار صاحب دے سکتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہی اسحاق ڈار صاحب جو کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ IMF کے ساتھ ڈیل کیسے کی جاتی ہے، اور وہی ڈار صاحب جن کی بابت ریاست پاکستان کو مشرف دور میں 2003 میں
$60 لاکھ بطور جرمانہ IMF کو ادا کرنا پڑا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔